السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا مضمون ہے اسلامیات، اور اسلامیات میں ہم ٹاپک پڑھیں گے صحابیات۔ صحابیات کے بارے میں پڑھیں گے، اور صحابیہ یعنی کہ ایک صحابہ ہوتا ہے اور اس کا مونس کیا ہوگا؟ صحابیہ۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ایک صحابیہ ہیں۔ آپ کا نام جو تھا وہ شفا، اور والد کا نام عبداللہ بن عبد شمس تھا۔ ان کا نام اور ان کے والد کا نام کو ہم ان کے انڈر لائن کریں گے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت وہب تھا۔ اس طرح یہ ہمارا ایک شارٹ کویسچن بھی بن جائے گا کہ آپ کا نام اور نام کے بارے میں بتائیں، آپ کا نام اور آپ کے والدین کا نام۔ شارٹ کویسچن بھی بنے گا اور ایز اے ایم سی کیوز بھی ہم اس کو انڈر لائن کریں گے۔ حضرت شفا کا نکاح ابو حشمہ بن حذیفہ، حضرت شفا کا نکاح کس سے ہوا؟ ابو حشمہ بن حذیفہ ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور آپ نے ہجرت سے قبل اسلام قبول کیا۔ ہجرت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، سے پہلی ہجرت تو انہوں نے حبشہ کی طرف کی تھی نا، تو ہجرت سے قبل ہی انہوں نے کیا کیا؟ ہجرت سے پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، عقیدت تھی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو انسان جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن میں اسی کے ساتھ ہوگا، تو حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے، یعنی کہ ان کے گھر جاتے تشریف لے جاتے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ بچھونا بنا رکھا تھا۔ بچھونا کا پتہ ہے جو چادر بچھاتے ہیں کسی کے بیٹھنے کے لیے، جیسے ہم نے گھروں میں چادر وغیرہ بیڈ پہ بچھاتے ہیں، تو وہ بچھونا بنا رکھا تھا ایک علیحدہ سے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو وہ بچھونا ان کے نیچے بچھا دیتی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پسینہ جذب ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے آپ کا پسینہ۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، تو جس سے وہ کیا ہوتا تھا، اس سے وہ خوشبو آتی رہتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ چیزیں یقیناً بڑی متبرک تھیں، یعنی کہ بابرکت تھیں، اور بطور تبرک کے طور پر لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ جیسے آپ جیسے آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک، ان کی تلوار مبارک اکثر آپ کو کہیں میوزیم وغیرہ میں رکھی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں بڑی متبرک تھیں۔ حضرت شفا رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی اولاد نے، یعنی کہ ان کی اولاد نے ان تبرکات کو، جو برکت والی چیزیں تھیں جن کو انہوں نے سنبھال کر تو ان کو نہایت احتیاط سے محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا رضی اللہ عنہ کو ایک مکان بھی عنایت فرمایا تھا، یعنی کہ ایک گھر لے کر دیا تھا حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر تھی، یعنی کہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں ان کا قیام تھا، ان کے اس گھر میں رہتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے زمانہ جاہلیت کیا تھا، کہ جس میں عورت کی تعلیم کی طرف تو عورت کی تعلیم تو ایک طرف، وہاں پہ تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند احادیث بھی روایت کی ہیں۔ حدیث جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، تو حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنی، ان کو کیا کیا، ان کو آگے بیان کیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے میری ایک بات کو سنا تو اسے چاہیے کہ وہ آگے میری بات کو بیان کرے۔ تو حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی احادیث روایت کی ہیں، انہوں نے احادیث لکھی ہیں۔ تو حضرت شفا رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تعداد، یعنی کہ جو احادیث انہوں نے لکھی ہیں، جو آگے روایت کی ہیں، ان کی تعداد 12 ہے۔ اس تعداد کو ہم انڈر لائن کریں گے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ ایز اے ایم سی کیوز ہم لوگ یاد کریں گے حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ کے ٹاپک کو، پورا ٹاپک ہم ان کی شخصیت پر نوٹ لکھیں تو اس میں حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی پوری شخصیت آ جائے گی۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔